اچھا اسی جو ہے وہ طرز کا ایک واقعہ اشفاق صاحب، بابا اشفاق صاحب کے ساتھ بھی منسوب ہے، تو وہ کیا تھا کہ وہ بھی جس طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، جب اس جو ہے وہ اس سیر و سلوک کی منزلیں انہوں نے طے کرنی تھی، تو اشفاق صاحب کے بارے میں بھی یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی جب وہ تصوف کے راہ پر چلے تو وہ بھی ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر کیا چیز پیش آئی اور کون سی ایسی بات تھی کہ جو اشفاق صاحب کی انہوں نے دنیا بدل دی اور وہ جو ہے وہ ایک اللہ کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے، اور جس شخصیت کا آپ نے نام لیا وہ بھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں اس سوال کا جواب جس بات سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ چکی کے دو پڑوں کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے درمیان آئے گا نا وہ پس جائے گا، ٹھیک ہے، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ سبحان سبحان۔ یہ لوگ جو اپنے اسلاف ہم دیکھتے ہیں یہ اس کلی کی تلاش میں رہتے تھے، آپ ان اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ ضرور کسی نہ کسی کی تلاش میں رہتے کہ جو ان کو اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا روحانی تعلق اپنے معبود کے ساتھ جوڑنے پر جو ہے وہ معاون و مددگار، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی خدا کی محبت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اب اشفاق صاحب جو ہیں یہ بھی اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کوئی اہل اللہ میں سے کسی سے ملاقات کروں، ٹھیک ہے، تو مختصراً یہ کہ ایک بزرگوں کا ان کو پتہ چلا، ٹھیک ہے، وہ جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ایک کچا سا مکان تھا، ساتھ چھوٹی سی مسجد تھی، تو کہتے ہم اس میں جو ہے داخل ہوئے، جا کر رسماً سلام دعا ہوئی، چائے پانی ہوا، تو انہوں نے بھی جا کر ایک ہی سوال پیدا کیا کہ حضور ہمیں کو وصیت کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کو نصیحت کریں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی وصیت میں یہی کہا کہ لوگوں کی خدمت کیا کرو، ٹھیک ہے، خدمت خلق کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گفتگو جب تھوڑی سی طوالت پکڑ گئی تو کھانے کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ایک برتن لیا، اس میں سالن جو ہے مجھے ڈال کر دیا، میرے ساتھ جو میرے دوست تھے انہیں بھی ڈال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کھانا کھانا شروع ہوئے تو اتنے مکھیوں نے آ کر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ عام طور پر ہوتا ہے آپ کھلی فضا کے اندر جب کھانا کھا رہے ہو، ہاں، تو وہ پھر تنگ کر رہی تو اب وہ جو بزرگ تھے کہتے ہیں میں دیکھ کے مجسمہ حیرت بن گیا کہ وہ اٹھے اور ایک پنکھی لی اور ہم سے وہ مکھیاں اڑانے لگے۔ سبحان سبحان۔ اچھا اب ہم نے تو ادباً کہا کہ حضور نہیں آپ رہنے دیں، نہیں، انہوں نے کہا نہیں میں یہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ باہر سے مسجد جو چھوٹی سی مسجد ہم نے دیکھی تھی وہاں سے اذان کی آواز آ گئی، اچھا، تو ہم نے اب معروضہ پیش کیا کہ حضور آپ نماز پڑھیں، ہم کھانا ختم کر کے ہم بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ بضد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کھانا کھائیں ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ بضد کس بات پر تھے وہ؟ مکھیاں اڑانے۔ اچھا مکھیاں اڑانے کہ آپ کھانا کھائیں کہ میں یہ جو خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں یہ ختم تبھی ہوگا جب آپ کا کھانا ختم ہوگا، تو ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا کہتے ہیں کہ میں نے پھر معروضہ پیش کیا کہ حضرت نماز قضا نہ کہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بولے کہ بیٹے نماز کی قضا ہے، ٹھیک ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ سبحان۔ نماز اگر ابھی قضا ہوتی تو میں دوبارہ جا کے پڑھ لوں گا، لیکن یہ جو موقع ہے خدمت کا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا، یہ نہ جانے دوبارہ مجھے ملے یا نہ ملے، تو لہذا یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد اشفاق صاحب کے جو ہیں آپ کوئی بھی پروگرام دیکھ لیں، پروگرام کے اینڈ پر جو وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔